عينيك وتذكر غمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر واجعل إبصارك للتقوى عنوانا للحب الأخضر. حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ جو لوگ شح کی بیماری سے بچ گئے وہ کامیاب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شح سے بچو، یہ ایسی بیماری ہے جس نے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شح کیا ہوتا ہے؟ بخل اور حرص، یہ ایک باطنی بیماری ہے جس کو ہم اردو زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں تنگ دلی۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ حوصلے کے کمزور ہوتے ہیں، حوصلہ کم ہوتا ہے، تنگ دل ہوتے ہیں، اور کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے ہوتے، لینا چاہتے ہوتے ہیں۔ مال خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور مال مل رہا ہے، کتنا ہی مل جائے اس پہ قناعت نہیں، کمی اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ شح کی بیماری جب کسی کے اندر آ جاتی ہے، تنگ دلی کی بیماری آ جاتی ہے، بخل آ جاتا ہے، حرص پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ اور آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں اس تنگ دلی کی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ ان کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے قتل کیے، سفکوا دماءہم۔ چنانچہ جب یہ بیماری کسی کے اندر آتی ہے، ذمہ داروں میں ہوتا ہے کہ بس 1 انچ زمین کی کہیں نہ جائے، بس مل جائے، دینی نہیں لینی ہے۔ پانی پہ جھگڑا، زمین کی انچ پہ جھگڑا، باپ مر گیا ہے اس کی وراثت پہ جھگڑا، کاروبار میں جھگڑا، اور پھر کبھی یہ حرص اس حد تک پہنچ جاتا ہے اور بخل اس حد تک پہنچ جاتا ہے، لینا چاہتا ہے دینا چاہتا نہیں ہے، کہ جس کے پاس حق جا رہا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، انسان قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور حلال و حرام کی پھر پرواہ نہیں رہتی، بس پیسہ آنا چاہیے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جس آدمی میں یہ بیماری ہوتی ہے تو جہاں یہ چاہتا ہے کہ دوسروں پہ خرچ نہ کروں، اور یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال مجھے ملے، وہاں دوسروں کو اگر کچھ ملتا ہے تو اس پہ جلتا ہے، تو حسد پیدا ہوتا ہے، اس کو کیوں زیادہ مل گیا، اس کو کیوں زیادہ مل گیا، تنگ دل ہے نا، تو تنگ دلی کی وجہ سے خود کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتا، اس تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے لیے رعایت چاہتا ہوتا ہے لیکن دوسرے آدمی کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تنگ دلی کا اثر جو ہے صرف مال پہ نہیں ہوتا، یہ پورے معاشرت پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اپنے اندر اگر کوئی عیب پائے جاتے ہوں تو اس کو قابل معافی سمجھتا ہے، اور دوسروں کے اندر عیب پائے جاتے ہوں اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کو اپنی خوبیاں اچھی لگتی ہیں، وہی خوبیاں دوسرے کے اندر پائی جائیں تو اس کی نفی کرتا ہے، کہتے ہیں یہ اتفاقی حادثہ ہے، اس کے اندر یہ بات آ گئی ہے، اس کی صفت نہیں ہے، اور اپنے اندر اگر وہی بات پائی جائے تو سمجھتا ہے یہ میری خوبی ہے، میری صفت ہے، اس کو اپنی خوبی اور اپنی صفت سمجھتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہے تو کیا تنگ دل آدمی ہوتا ہے، حوصلے کا کم ہوتا ہے، دوسروں پہ اپنی پسند ٹھونستا ہے، دوسروں کی پسند کا پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا آدمی جو ہے
وہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور جلدی رنج میں آ جاتا ہے. زود رنج جس کو کہتے ہیں، جلدی غصے میں آ جانا، جلدی رنج میں آ جانا، نک چڑھا، یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو میں نے تھوڑی سی شمار کی ہیں، ورنہ کئی. اور ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے زندگی میں، پریشان کن زندگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اگر بہت سارے لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑی پریشانی آ جائے گی اور مصیبت آ جائے گی معاشرے کے اندر. اس لیے فرمایا کہ اتقوا الشح، شح سے بچو. اس کا طریقہ کیا ہے بچنے کا؟ وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں حوصلہ پیدا کرے انسان. خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہمت کر کے خرچ کرے. جب خرچ کرے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، پہلے دل نہیں کرے گا لیکن ہمت کر کے خرچ کرے، اور خرچ میں بھی ایثار سے کام لے. اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے. جب کرتا رہے گا تو یہ بیماری دبے گی. یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں یہ فطری طور پہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ گناہ نہیں ہوتا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر جان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری رکھی ہے، فطری طور پہ ہوتی ہے. اور جس درجے میں فطری طور پہ ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے. لیکن جب یہ بڑھ جائے تو پھر یہ گناہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صفت رکھی ہے اس کے اندر فائدے بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ بخل کی جو بیماری ہے اندر انسان کے اندر صفت ہے، تو گناہوں پہ خرچ کرنے سے روکے. اور اس بیماری کا اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو جہاں قرآن پاک میں سورہ نساء میں خاوند بیوی کے جھگڑوں کا ہے، تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ بھائی عورت جو ہے وہ خاوند کے کچھ حقوق معاف کر کے نا معاملے میں ٹھنڈا کر لے، رفع دفع کر لے معاملے کو. والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح. تو ہر ایک میں ہرس تو ہوتا ہی ہے، تو خاوند کے اس ہرس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے حقوق کو معاف کر دو، اپنے حقوق کو، اور معاف کر کے معاملات کو کچھ درست کر لو. تو یہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، معاشرے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان، ذاتی طور پہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جب یہ بڑھ جائے تو پھر یہ گناہ کا درجہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی حوصلے سے کام لے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، اور دوسروں کے لیے خیر کی دعائیں کرے. جلنے کی بجائے، جس سے جلن پیدا ہو رہی ہے، جلنے کے بجائے اس کے لیے خیر کی دعائیں کرے. جب دوسروں پہ خرچ کرے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، دوسروں کے لیے دعا کرے گا، تو یہ جو بیماری ہے یہ نیچے آ جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گی. اس درجے پہ آ جائے گی جس درجے میں یہ گناہ نہیں ہوتی، اس درجے میں آ جائے گی. ایک کام تو یہ کرنے کا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے جو وعدے ہیں ان کو سامنے رکھے اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد، اللہ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. اللہ کا اصول یہ نہیں ہے جو ہمارا اصول ہے. ہمارا اصول کیا ہے؟ اللہ دیں گے، خرچ کریں گے، جمع کریں گے، جو بچ جائے گا پھر خرچ کریں گے، وہ کسی اور کو دے دیں گے. یہ اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو ہے وہ آگے خرچ کرو، اللہ اور دیں گے. اللہ کا اصول یہ ہے کہ دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ، دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ. تو ایک آدمی مجھے ملا، اس کا معمول یہ ہے کہ دینی کاموں میں بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، اور کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا. اپنی زندگی اس نے سادی رکھی ہوئی ہے، گاؤں کے اندر وہ خود رہتا ہے،
گاؤں کے اندر رہنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ رہتی ہے اس کی. کہتے ہیں جی مجھے رشتہ دار احباب سارے کہتے ہیں یار اتنا نہ خرچ کیا کر، لیکن کہتے ہیں مجھے عادت پڑی ہوئی ہے میں خرچ کرتا ہوں. لیکن آتا پھر کہاں سے، کیسے اللہ دیتے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت کیسے دیتے ہیں. جس کے پاس 2 کھجوریں ہیں وہ 1 کھجور خرچ کر دے. خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ امیر ہو، کہ اس کے پاس 2 روٹیاں ہیں 1 روٹی اللہ کے راستے میں دے دے، ایک ہے آدھی کسی کو دے دے. حوصلہ پیدا کرے اپنے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. کہ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، دوزخ سے دور. یہ ہے حوصلے والا آدمی. اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من النار قریب من النار. فرمایا جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، دوزخ سے قریب. اور فرمایا ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو کنجوس عبادت گزار سے زیادہ پسند ہے. اور یہ سخی آدمی جو ہے نا، یہ گناہ گار بھی ہوا نا تو پتہ نہیں کس کی سفارش سے پار ہو جائے گا. خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا جو ہے نا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دل کو کھلا کرے، ہاتھ کھلا رکھے، حوصلہ اپنا بڑھائے، چاہے غریب ہی ہو. غریب آدمی کسی کا تعاون تو کر سکتا ہے نا، کسی کا سامان اٹھا کے تو کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ چل کے کوئی کام تو اس کا کر سکتا ہے، تو کسی کے لیے دعا تو کر سکتا ہے. تو غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، حوصلے کا فرق ہوتا ہے. حوصلہ بڑھانا چاہیے. تنگ دلی بہت سخت بیماری ہے، اور حوصلہ بڑا ہونا، دوسروں کو نفع رسانی کا حریص ہونا، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. تو یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے اور یہ برائی اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اندر سے یہ خطرناک بیماری کو ختم فرمائے. فالله الخالق أبدعه كي تستمتع كي تتطهر ونغض الأبصار بحب فحساب الملكين يسطر ونطل على نعم الدنيا وطبيعتها كي